خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گی قائد حزب اختلاف محترمہ عطیۃ الوکیل کو کہ وہ آئے اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنا اختلافی نوٹ پیش کریں۔ John F. Kennedy says, "Ask not what your country can ask for you, but ask what you can do for your country." A very famous leader, Nelson Mandela, argues, "A nation cannot be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones." بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، محترم مہمانان خصوصی اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج ایوان نونہال میں میرے فاضل دوستوں نے انتہائی ولولہ انگیز انداز میں نہ صرف تحفظ وطن کی ساری ذمہ داری شعور پر ڈال دی، بلکہ معاشرے کی تمام اچھائیوں برائیوں کا ملبہ بھی بیچارے شعور پر آ گیا۔ لیکن عالی وقار، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جناب والا، اگر صرف شعور ہی وطن کو محفوظ بنا سکتا تو دنیا میں تعلیم یافتہ قوموں میں کبھی جنگ کیوں ہوتی؟ میڈم اسپیکر، میرا سوال اس ایوان میں موجود ہر فرد سے ہے، کیا ترقی یافتہ ممالک میں جرائم نہیں ہوتے جبکہ وہاں شعور و آگہی بدرجہ اتم موجود ہے؟ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ شعور و آگہی ہی محفوظ وطن کی ضمانت ہے، جبکہ میرے تتلیوں اور جگنوں کے دیس میں تو باسیوں کو تو پہلے ہی شعور و آگہی سے روشناس کروانے کی ضرورت ہے۔ میری ستاروں پر کمندیں ڈالنے والی نسل نو شعور سے ہی عاری ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کی آڑ میں لغو حرکات اور سیاست کے مذاق میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے وارثوں کو تو حکم خدا بھی یاد نہیں کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور مومن تو لغو باتوں سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، اگر شعور وطن کی حفاظت کی ضمانت ہوتا تو پڑھے لکھے معاشروں میں نفرت، دہشت گردی، بدعنوانی اور سیاسی انتشار ہرگز جنم نہ لیتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ شعور وطن کی صرف ضرورت ہے، حفاظت کی ضمانت ہرگز نہیں۔ عالی وقار، قوم ایک مسافر ہے جبکہ شعور اس کی آنکھیں ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ آنکھیں تو راستہ دکھاتی ہیں مگر منزل تک پہنچانے کے لیے مضبوط قدم بھی درکار ہوتے ہیں۔ قوم کا شعور خطرات تو پہچان سکتا ہے مگر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقتور دفاع، مؤثر قانون، مستحکم معیشت، دیانتدار قیادت اور مضبوط ادارے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک باشعور شہری چور کو تو پہچان سکتا ہے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر عدالت ہی انصاف نہ دے تو کیا ہوگا؟ وہ دشمن کی سازش کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر ریاست کے پاس دفاعی طاقت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جناب والا، صرف خطرے کو جان لینا ہی خطرے کو ختم نہیں کر دیتا۔ میڈم اسپیکر، کیا ایک عام شہری اپنے شعور کے ذریعے دشمن کے میزائل کو روک سکتا ہے؟ کیا وہ اکیلا قومی کمپیوٹر کے نظام کو سائبر حملے سے بچا سکتا ہے؟ کیا وہ حکومت کی مدد کے بغیر سیلاب، زلزلے اور وبا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمو، جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمو، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ مان لیجئے جناب والا، مان لیجئے کہ عوامی شعور ایک بیج ہے مگر مضبوط نظام وہ زمین ہے جس میں یہ بیج پروان چڑھتا ہے۔ بنجر زمین میں تو بہترین بیج بھی فصل نہیں بن سکتا۔ میڈم اسپیکر، وطن صرف بیرونی دشمن سے غیر محفوظ نہیں ہوتا
ہوتا، بلکہ وطن تب بھی غیر محفوظ ہوتا ہے جب بھوک بڑھ جائے، نوجوان بے روزگار ہوں، تعلیم مہنگی ہو، ہسپتال کمزور ہوں اور لوگ بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہوں، بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہوں۔ ایک بھوکے انسان کو آئین کا شعور تو دیا جا سکتا ہے، مگر اس کے بچوں کو روٹی بھی چاہیے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کو قومی ذمہ داری سمجھائی جا سکتی ہے، مگر اسے عزت کے ساتھ روزگار بھی چاہیے۔ ایک عام شہری کو قانون کی پابندی کا درس دیا جا سکتا ہے، مگر قانون کو بھی اس کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ قوم کو بے شعور ہونا چاہیے، وطن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ قوم باشعور ہو، قیادت دیانتدار ہو، ادارے مضبوط ہوں، عدالتیں آزاد ہوں، فوج تیار ہو اور قانون سب کے لیے برابر ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ میڈم اسپیکر، مجھے کہنے دیجیے کہ وطن ایک عمارت ہے اور شعور اس کی روشنی ہے، مگر بنیاد عدل ہے، ستون ادارے ہیں، چھت دفاع ہے اور دروازہ قانون ہے۔ مجھے کہنے دیجیے کہ عمارت میں روشنی تو موجود ہے، لیکن بنیاد کمزور، ستون ٹوٹے ہوئے اور دروازے کھلے ہوں تو وہ عمارت روشن تو ہوگی مگر محفوظ نہیں ہوگی۔ مجھے کہنے دیجیے کہ صرف شعور سے سرحدیں محفوظ نہیں ہوتی، عدالتیں انصاف نہیں دیتی اور شعور سے معیشت مضبوط نہیں ہوتی۔ جناب والا، مجھے کہنے دیجیے کہ شعور خطرے کی گھنٹی تو بجا سکتا ہے، مگر خطرے کا مقابلہ قوت ہی کرتی ہے۔ شعور راستہ تو دکھا سکتا ہے، مگر منزل مضبوط ادارے ہی طے کراتے ہیں۔ مجھے اپنی نسل نو سے کہنے دیجیے کہ اقبال اب اپنی کشتے ویراں سے نا امید نہیں ہے۔ میرے بابا شہید پاکستان نونہالان پاکستان سے مایوس نہیں ہیں، کیونکہ آپ ہی چراغ سحر ہیں۔ آپ وہ انگارہ خاکی ہیں جو یقین کامل سے بالوں پر اور روح الامی پیدا کر لیتا ہے۔ کشتیاں جلانے کی باری اب آپ کی ہے۔ آپ ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مظہر بنیں گے۔ آپ ہی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی تعبیر بنیں گے، کیونکہ آپ حکیم صاحب کے عظیم نونہال ہیں جو درس اقبال اور افکار سعید کو سے عظیم بن کر پاکستان کو بڑا، ترقی یافتہ اور مضبوط بنائیں گے۔ حقیقی شعور کی منازل طے کر کے انشاءاللہ ارض پاک کو ناقابل تسخیر بنائیں گے، کیونکہ وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا، جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ اب میں ارباب اختیار سے ملتمس ہوں کہ ہمیں شعور و آگہی کے لیے رٹا سسٹم کی بجائے فہم اور تحقیق پر مبنی نظام تعلیم دیجیے۔ کردار سازی کے ساتھ ہمیں سوال کرنے کی صلاحیت اور تنقیدی سوچ اپنانے دیجیے۔ قانون کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق مٹا کر انصاف کو یقینی بنائیے۔ ہم بھی بدلے میں ٹریفک کے اصولوں سے لے کر صفائی اور عام ضابطوں تک ہر جگہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے۔ فرائض کی ادائیگی کو اولین ترجیح دیں گے، ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیں گے۔ سچائی اور دیانتداری کی مدد سے اختلاف رائے پر حوصلے کا مظاہرہ کریں گے۔ وقت کو اللہ کی امانت جان کر اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ محنت کو سہل پسندی پر فوقیت دیں گے اور معاشرے کے کمزور طبقوں، محتاجوں اور
یتیموں کی مدد کو قومی فریضہ سمجھ کر عزیز از جان رکھیں گے، عزیز از جان رکھیں گے۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکیں آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے، معمار جہاں تو ہے، معمار جہاں تو ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ اس ماتوں کا بہت بہت شکریہ۔